سچا واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری پیاری دوست، میری دوست کا نام کشمالہ تھا۔ وہ نہایت ہی معصوم تھی، اپنے نام کی طرح وہ مزاج کی بھی بہت اچھی تھی۔ ہم دونوں فرسٹ کلاس سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ہم 8ویں کلاس میں تھے۔ ہم کلاس روم، لائبریری اور اسمبلی گراؤنڈ ساتھ جاتے۔ ہم ایک دوسرے کی بات کیے بغیر سمجھ جاتے تھے کہ اس دن صبح سے سارے کام معمول کے مطابق تھے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اسکول گئی، مگر دل پریشان تھا۔ وہ جو ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی، آج اس کی مسکراہٹ جیسے کہیں گم ہو گئی۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے ہر بار بات کو ٹال دیا۔ دن گزرتے گئے اور فائنل امتحانات قریب آ گئے۔ 8ویں کلاس کے امتحان میں 3 مہینے باقی تھے۔ میں نے پڑھائی پر توجہ دی تاکہ آگے آسانی ہو، مگر کشمالہ روز چھٹیاں کرنے لگی اور کمزور ہوئی۔ میرے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتی تھی، آنکھوں میں اداسی لیے بس مجھے دیکھتی ہی رہتی تھی۔ فائنل پیپرز میں وہ صرف پاسنگ مارکس لے سکی۔ جو لڑکی ذہین طلبہ میں شامل تھی، وہ کیسے پیچھے رہ گئی؟ میں نے ارادہ کیا کہ اصل حقیقت جان کر ہی رہوں گے۔ امتحانات کے بعد 1 ہفتے کی چھٹی ملی۔ پہلے دن میں نے اسے فون کیا، وہ فون پر بہت رو رہی تھی۔ اس نے کہا، تم میرے گھر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ مگر اس وقت امی گھر پر موجود نہیں تھی۔ آخرکار میرے اصرار پر وہ ہمارے گھر آئی۔ اس کا گلابی چہرہ زرد اور بے رونق ہو چکا تھا، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور گال آنسوؤں سے تر۔ میں اس وقت خود 15 سال کی تھی۔ مجھے اس کی حالت کی وجہ سمجھ نہ آتی تھی۔ اسے دلاسا دینے کے بعد اس نے کہانی سنائی، جسے سن کر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس نے کہا، ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں، امی ابو، 2 بڑی بہنیں اور سب سے چھوٹی میں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام زیادہ تر میں ہی کرتی۔ ہمارے علاقے میں میٹھا پانی ہر گھر میں نہیں آتا۔ پوری گلی میں صرف ایک گھر میں نلکا تھا، وہ نالا باجی کا گھر تھا جہاں سب پانی لیتے۔ وہ میری ٹیچر تھی اور میں ٹیوشن پڑھنے جاتی۔ ایک دن کتاب لینے گئی تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ ان کے شوہر نے صحن میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ہاتھ چھوڑ دیں، مگر وہ ہنستے رہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ کسی کو بتایا تو بدنام کریں گے۔ خوف کے باعث میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ مجھے اکیلا بلا کر ستانے لگے۔ میں گھر والوں کو منع کرتی، مگر وہ پھر بھی بھیج دیتے۔ 4 دن تک باجی شادی پر باہر گئی ہوئی تھی۔ ان دنوں اس نے ظلم کی حد پار کر دی۔ میں ڈرتی رہی، سہمتی رہی، مگر خاموش رہی۔ آخرکار ذہنی دباؤ میں آ کر وہ ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی چھوڑو، کل مل کر کوئی حل سوچیں گے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی شاید منظور تھا۔ میرے دادا بیمار تھے اور اچانک انتقال کر گئے۔ 3 بار جب میں اس کے گھر پہنچی، وہ اعصابی دباؤ کے باعث دنیا چھوڑ چکی تھی۔ سب حیران تھے کہ اچانک سے اسے کیا ہوا۔ اس کی امی بھی حقیقت سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نے ہمت کر کے ساری حقیقت بیان کر دی۔ طبی معائنہ کروایا گیا اور رپورٹ سامنے آئی۔ رپورٹ دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق میری دوست کشمالہ کئی دنوں سے مسلسل زیادتی کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ اسی وقت پولیس آئی اور مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے خوف سے اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی، میرے دوست کی موت میں صرف وہ ذمہ دار نہیں، بلکہ آپ بھی اس کی تکلیف کی شریک ہے۔ کاش آپ اس کے پیلے چہرے کو سمجھ لیتی جب وہ ٹیوشن جانے سے منع کیا کرتی تھی یا پانی بھرنے سے گھبرا کر منع کرتی تھی، تو آپ اسے پوچھ لیتی کہ آخر بیٹی مسئلہ کیا ہے؟ تو وہاں جانے سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ تم اتنی سہم کر خاموش کیوں رہتی ہو؟ تمہارا نتیجہ، تمہارا رزلٹ اتنا خراب آخر کیوں آیا؟ مگر آپ نے اسے کچھ پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ وہ سب باتیں راز بنا کر دل میں لیے چلی گئی۔ آج اتنے عرصے بعد یہ کہانی آپ تک پہنچی تاکہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو یوں نظر انداز نہ کرے۔ سرمد انکل جیسے درندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ انسان کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کی حفاظت ضرور کیجیے۔ آج اسے اپنے جرم کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن اس سے میری دوست واپس تو نہیں آئے گی نا۔ اس کی معصوم زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، میری دوست کشمالہ کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت دے، ایسے درندوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسے لگی؟ اپنا قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
شکریہ، اللہ حافظ۔